يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آمنت بالله قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. تمام تر خلیفہ اللہ جل مجدہ کریم کی خاطر اور ہر طرح کے درود سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر حمد و ثنا کے بعد حضرت محترم آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید وچ سورہ بقرہ کی ایک آیت مقصد تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا وہاں اللہ رب العزت اس آیت مقصد کے تحت حق اور سچ بیان کریں گے اور اس بیان کو سن کے سمجھ کے مینوں اور آپ حضرات کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمانے والی تعالی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. یخادعون اس کا ترجمہ ہے کسی شخص کو دھوکہ دینا، کسی دے نال فریب کرنا، کسی دے نال دھوکہ دڑی کرنا، اپنی چلاکی دے نال منافقت دے نال کسی بندے کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا. تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ یخدعون یخادعون کے ضمن میں لے جاتا ہے. فرمانے والی تعالی ہے یخادعون اللہ. محبوب کچھ لوگ ایسے نے جنہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا اور اللہ دے نال ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون وما کلمہ نفی ہے اور وما کا معنی کلمہ نفی کی صورت میں لیا جائے گا. تو فرمایا نہیں دے سکتے. یخدعون اے محبوب نہ ہی وہ رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو نہ ہی محبوب تینوں دھوکہ دے سکتے ہیں. ہاں وما یخدعون وہ دھوکہ دیون گے اور وہ دھوکہ دے سکتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. بارک تعالیٰ کے فرمایا الا انفسہم او محض اپنی جاناں نے اوتے ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا الا انفسہم وما یشعرون اور اس چیز سے انہوں عقل ہی نہیں ہے، اس چیز سے انہوں پہچان ہی نہیں ہے کہ دراصل وہ دھوکہ دینا کیا چاہتا ہے. میرے بھائی اس آیہ کریمہ نے آیتہ سلامہ کلام پڑھاون دی وجوہات دی وچ وجہ یہ ہے کہ اسی مسلمان نمبر اول تو لے کے نمبر آخر تک اسی مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ہر بندہ ہی دھوکہ دڑی کے اندر ملوث ہے. ہر بندہ ہی دوسرے کے نال دھوکے دے وچ جا رہا ہے. ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ یار یہ چیز فلانے کولے میرے کو آ ہی جائے. یہ کول رہے کوئی نہ، چاہے اس نے محنت کی ہے، اس نے ہزار سال محنت کرنے کے بعد اگر اس چیز کو اپنایا ہے تو پھر بھی اسی یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیز ساڑھے علم سے آ جائے، ساڑھے ورثے سے آ جائے. اصل لوگ اپنے بھائی نے بھی دھوکہ دینے کی بات نہیں آئے. آپ حضرات تھوڑی جی دھوکہ فرماؤ، تھوڑا جہا غور تفکر کرو. اج ساڈے وچ اسی نام نہاد مسلمان ہاں، نام نہاد ساڑھے اندر او صرف اور صرف نامی گرامی مسلمانی رہ گئی. آپ حضرات تھوڑی جی توجہ فرماؤ اور غور کرو.
ساڈے اج دے اس معاشرے دے اندر کہ کیڑا بندہ ہے وہ کیڑا دکاندار ہے جڑا صحیح طریقے دے نال دکانداری کر رہا ہے دھوکہ نہیں دے رہا، وہ کیڑا تاجر ہے جڑا صحیح طریقے دے نال تجارت سنت طریقت اور شریعت کے مطابق کرتا پہ دھوکہ نہیں دے رہا، وہ کیڑا کاروباری ہے۔ میرے بھائی توجہ کرو، آج ہر بندہ ہی کریانے والا ہے تو سٹور دے اندر ڈنڈی مار رہا ہے، ریٹ دے اندر ڈنڈی مار رہا ہے۔ میرا بھائی تو دودھ بیچن والا ہے تو وہ پیسے دی خاطر اور چاند ایک روپے اور ٹکیاں دی خاطر اور پیسے جناب لین دی خاطر دودھ دے اندر ملاوٹ والا دودھ بیچیا جا رہا ہے۔ شہراں دے اندر آپ حضرات جانتے ہو کیمیکل شدہ دودھ نوں سیل کیتا جا رہا ہے۔ اس سے حوالہ دے نال آپ حضرات غور فرماؤ، جیڑا جس کام دے اندر مشغول ہے، جیڑا بھی جس کام دے اندر ہے، امامت تو لے کے خطابت تک اور خطابت تو لے کے ایک عام مزدور تک، امام ہے تو اپنی ڈیوٹی دے اندر دھوکہ دے رہا ہے، مسجد دے نال اور مسجد دی انتظامیہ دے نال دھوکہ کیتا جا رہا ہے، نمازی ہے تو اپنے مقتدی دوستاں دے نال دھوکہ دری دے اندر شامل ہے، اور اگر مزدور ہے تو چند اٹاں نہ لا کے اپنے مالک کو دھوکہ دے رہا ہے، مستری ہے تو ٹائم پاس کر کے دھوکہ دے رہا ہے۔ میرا بھائی ہر زمن دے اندر مسلمان جڑا ایک نام ہے حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان دے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ نہ دھوکہ دینا ہے نہ دیون دینا ہے۔ توجہ ہے تھوڑی میری طرف؟ اب حضرات تھوڑے جیسے لڑا لیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبداللہ نامی صحابی نے، آپ اپنے گھر کے اندر موجود کوئی نہیں، غیر موجودگی دے وچ آپ دے بڑے بیٹے نے نا آپ دا اونٹ سیل کر دیتا، بیچ دیتا۔ آپ اپنے کاروبار کو واپس آ رہے ہیں، شام دا وقت ہے، جدو بازار دے وچ آ کے ویکھیا نا تے آپ دے اونٹ دی نکیل کوئی اور شخص پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بندے گانے خدا ہے اونٹ کتھوں لیا؟ اس نے عرض کی تھی حضور فلاں گھر دے وچوں اے اونٹ اتنے دینار دے نال میں جناب خرید کیتا ہے اور لے کے جا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے میرا اونٹ ہے اور میرے بیٹے نے تینوں سیل کیتا ہے، آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لے لیا تو بہتر ہو گیا۔ فرمایا تم دس ایک گوشت واسطے لیا یا سواری واسطے لیا؟ گوشت واسطے لیا یا سواری واسطے؟ اس نے آگے صحیح میں سواری واسطے لیا ہے تاکہ میں تجارت کرنے واسطے تجارت کے غرض کے نال میں مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوں، تو اس کے سفر کیتا جائے گا۔ تو عبداللہ نامی صحابی پیسے دے دے گھر ہیں، اونٹ کسی نے پسند کر کے لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے اگر تو سواری واسطے لیا ہے تو پھر تیرے کسی کام دا بھی نہیں ہے، سواری واسطے صحیح نہیں، چل واپس کر اپنے پیسے واپس لے لے۔ اس عرض کی تھی حضور کمال کر دے ہو، اے عبداللہ تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، تسی کس طرح دے بندے ہو؟ تانوں پیسے مل گئے، اونٹ مینوں پسند ہے، میں تھوڑے گھر دے وچوں چھوڑ لیا۔ آج کل کے مسلمان کاؤنٹر تے لکھا دیں دیا ہوا سامان کی واپسی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ دیتا کیوں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت یہی حکم ہے، اگر جی کاؤنٹر چھوڑ دیتا تو سارا کسی چیز دے ذمہ دار نہیں۔ میرا بھائی کیوں ذمہ دار نہیں؟ آنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ تو فرمایا بھائی تیرا میں نہیں پتا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیا ہے اور محمد عربی نے یہ سن حکم دیتا ہے کہ مسلمان رہ گیا کوئی کافر بھی ہوئے تو وہ بھی دھوکہ نہیں کرنا ہے، وہ بھی دھوکہ نہیں کرنا ہے، لہٰذا اونٹ واپس کیتا جائے گا۔ جناب عبداللہ نے اونٹ واپس لیا۔ میرا بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کرام علیہم رضوان انہاں لوگوں نے سانوں یہی سبق دیتا ہے کہ دھوکہ کسی کے نال نہیں کرنا، دھوکہ دھڑی دے نال کمایا ہوا مال کفار دے کول بھی لیا ہوا مال حرام ہے۔ تو میرا بھائی آپ حضرات کبھی اپنے اسلاف کو پڑھ کے دیکھو، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہو جی حضرت نعمان بن ثابت؟ تھوڑے جیسے لڑا لو میں آپ کو عرض کر دیتا۔ حضرت نعمان بن ثابت ہو ان دی جنہ دی وجہ تو تسا حنفی ہو، آپ کا پورا نام ہے حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتابہ میں لکھتے ہیں فقہ دیا، اصول بھی بنا دے ہیں شریعت دے، مسجد دے وچ پڑھا دے بھی ہیں تے اس دے نال نال آپ دے کپڑے والی دکان بھی ہے۔ توجہ ہے تھوڑی میری طرف؟ کی آئی؟ کپڑے والی آپ کی دکان بھی آئی،
لیکن مشہور آئی اس شہر دے اندر جس ٹائم شام دا وقت ہویا عصر دی نماز تو لے کے تو صبح صادق تے طلوع ہونے تک جناب امام اعظم ابو حنیفہ بڑی دکان نہ کھولتے. پوچھا گیا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے عصر تو لے کے صبح فجر طلوع ہونے تک فرمایا اندھیرا ہوندا ہے، اس اندھیرے دے اندر کپڑے دی صحیح پہچان نہیں ہوندی. مطلب کوئی مسلمان آ کے صرف اندھیرے دی بنا تو کپڑے دے وچ دھوکا کھا کے چلا جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے یہ بھی مشہور ہے کہ ہلکے جے بدل چھا جاوے نا تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ اپنا دروازہ ہی بند کر دیندے ہیں. فرمایا بدل چھاون دی وجہ تو دوبتا سایہ ختم ہو گیا ہے اور دوبتی نورانیت ختم ہو گئی ہے. ہو سکتا کو ملاوٹ والا کپڑا چلا جاوے اور میں گناہگار ہو جاؤں. آپ اس بات سمجھ سکتے ہو کتنا انہوں لوگوں نے اپنے آپ کو نفس کو طہارت دیتی اور کتنی پاکیزگی رکھی. میرا بھائی اصل لوگ ہر بنا ہر جگہ پہ دھوکہ کرتے ہر جگہ پہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھنا مومن کبھی دھوکہ دے گا نہیں. اے حدیث بڑی کمال دی ہے اور آپ حضرات نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا مومن دھوکہ دے سکتا نہیں ہے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جڑا دھوکہ دے وے فرمایا مومن نہیں ہے. جڑا دھوکہ دے گا وہ تو کمال دی بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ جو سن اخذ کی ہویا کہ جڑا مسلمان اپنے آپ نے جناب سر تے ٹوپی اور شاعر نے لکھی آئی نا جی ہاتھ تے تسبیح سر تے ٹوپی منہ تے داڑھی سینے تائیں نیت ملوٹی لے کے ٹریا ملا توڑ مدینے تائیں تو قبلہ حضور اس چیز نو سمجھا جائے گا کہ جناب سنی تک داڑھی بھی ہوئے ہاتھ دے وچ تسبیح جناب ایڈی لمبی ہوئے بندہ گردے ہی من کے نشان پا دے تو سر تے ٹوپی جناب تو امامہ بھی بنے ہوئے لیکن اگر اس کے اندر دھوکہ پایا جا رہا ہے کاغذ محمد عربی کے مطابق وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. فرمایا دھوکے باز مسلمان نہیں ہوئے گا اور جلا مسلمان ہوئے گا وہ کسی نے دھوکہ نہیں دے گا. آؤ آج اسی اپنے گلبان کے اندر جا کی اپنے اندر کسی اور نے لکھنا ہی نہیں. مت آپ حضرات دے نہیں جاوے گئی اسی جو استاد کی گل سن کے کسی اور ال ویکھیے بھی وہ فلانے بندے نے بھی دھوکہ دیتا. اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ یار میں کتنا صاف ہاں میں کتنے جناب اپنے گراوند دے نال اپنی وفا کر کے دکھائی ہے. میں اپنے والدین کے نال کتنا کا سلوک رکھیا ہے. میں اپنے والدین کی کتنی پاسداری کیتی ہے. میں کتنا کہ جناب دھوکے تو بچیا ہاں. میرا بھائی یقیناً جواب نفی کی صورت میں ملے گا. آج اس معاشرے دا تسا اور میں حصہ ہاں. اس معاشرے کے اندر کوئی دھوکے تو بات نہیں. ہر بندہ ہی دھوکہ دھڑی کے اندر ہے. ہر بندہ ہی دھوکہ دینے کے چکر دے. اگر دھوکے تو پاک ہو بھی نا کہ بلا ساڑیاں مساجد نہیں ویران نہ ہوئے نا آئی ساڑے مدرسے اس طریقے کے نال تباہ ہو برباد ہو کے نہ روے نا آئی ساڑیاں خانقاہوں کے اوتے جناب نشئی اور ظالم آ کے حکمرانی نہ کرتے بیٹھے ہوئے نا آئی ساڑے گھراں دے وچ برکت ہو گیا. ساڑی ہر دھی دے سر دے اوتے چادر تطہیر دا سایہ قائم و دائم ہو گیا. یہ تمام تر پریشانیاں تمام تر مصیبتاں اور تمام تر وبالاں ساڑے گاٹے پائیاں بھی تائیں گئی ہیں چونکہ اسے مسلمانوں کے دائرے جو ہی ختم ہو گئے ہیں. اسے مسلمانوں کے دائرے نو چاک کر دیتا ہے اور دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے. اور آؤ اس چیز کو سمجھو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی گل بھی کی تھی. فرمایا مسلمان دھوکہ دے گا نہیں. جڑا دھوکہ دے گا وہ مسلمان ہوے گا نہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم مسلمان نو دھوکہ دیتا جا سکتا ہے؟ یہ بھی کمال کا سوال ہے. یا رسول اللہ مسلمان تو دھوکہ نہیں دے سکتا. کیا مسلمان نو دھوکہ دیتا جا سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ہاں کیونکہ مسلمان ایک مومن اس کا دل اتنا نورانی ہویا کرتا ہے اور اتنا معصوم اس کا دل ہویا کرتا ہے کہ ہر عام فہم بندہ اس کو آگے دھوکہ دے سکتا ہے. تو رزلٹ کیا نکلیا؟ فرمایا مسلمان دھوکہ دے نہیں سکتا پر دھوکہ کھا ضرور سکتا. مسلمان دھوکہ دے نہیں سکتا پر دھوکہ کھا سکتا ہے. آپ حضرات سمجھو اصل لوگوں نے دھوکہ دڑی دینا جتنا مال کمایا آپ حضرات کبھی غور کرو جرا دھوکہ کر کے رشوت لے کے لکھا مال کما کے لے کے آندا ہے کدی وہ پوری پائی بھی نہیں قطعی طور پہ وہ پھر بھی روندا ہی ٹکریا ہے وہ پھر بھی مردہ ہی ٹکریا ہے. کدی انہوں ضرورت کے وقت پیسہ نہیں ملیا کدی ضرورت کے وقت جڑی چیز کی ضرورت ہے ان میسر نہیں ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا ہے لوگوں اللہ رب العزت نے جتنا دیتا ہے توجہ ہے بڑی میری طرف اس چیز نو بڑے دھیان دے نال سمجھنا بڑے ہی دھیان دے نال میں بڑی گل کرتا پیا آپ حضرات دے نال عام فہم دے اندر اپنے ذہن تے غور پاؤ بندہ دھوکا دیندا کیوں ہے دنیا داری دی خاطر دین واسطے کوئی دھوکا نہیں دیتا دین واسطے کوئی دھوکا نہیں دیتا ہاں دین نو دھوکا بھی دنیا داری دی خاطر دیتا جاتا ہے دین نو بھی دھوکا دنیا داری دی خاطر گل بڑی گہرائی دے اندر ہے اور اس سے بھی سمجھن واسطے بھی ایک سمندر چاہیے ہے کہ دین دے اندر بھی بڑھ کے اسی دنیا واسطے دین نو دھوکا دے رہے ہیں اور کافی لوگ نے جڑے دے رہے ہیں آؤ سمجھنا اس چیز میں اور میں دھوکا صرف اور صرف دنیا واسطے دیتا جاتا ہے ہر بندہ ہی اگر کسی نے اپنے بران دھوکا دیتا ہے تو وہ پیچھے ریزن کیوں سی یا وہ مرلہ زمین ہڑپ کرنا چاہتا ہے یا وہ پیسے جڑے وہ حصے چاہتے ہیں کھونا چاہتا ہے اگر کسی نے اپنی بہن نو دھوکا دیتا ہے تو وہ حصے کی وراثت کھانا چاہ رہا ہے اگر کوئی گواڑی نو دھوکا دے رہا ہے تو وہ حصے کا ایک ادھا فٹ زمین کا لینا چاہ رہا ہے اگر کوئی دوست نو دھوکا دے رہا ہے تو دنیا داری دے اندر اس تو ایک ادھی منزل لگا جانا چاہ رہا ہے اگر دکاندار مسلمانوں نو دھوکا دے رہا ہے تو اپنی دکانداری نو چمکاونا چاہ رہا ہے اگر کوئی تاجر تجارت دے سلسلے دے اندر اپنے مسلمان بھائیوں نو غلط چیز کھلا رہا ہے تو اپنا گھر بھرنا چاہ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ پیسے دی خاطر دھوکا دیتا گیا فرمایا صحابہ یاد رکھنا جڑا شخص تہاڈے وچوں میرے اللہ رب العزت تے دیتے ہوئے تھوڑے رزق تے راضی ہو گیا روز محشر اللہ رب العزت تھوڑیاں نیکیاں تے راضی ہو جائے تھوڑیاں نیکیاں تے فرمایا کمال دی گفتگو ہے رب کریم نے اگر تیری زندگی دے اندر ماہانہ 10,000 لکھیا ہے اور تو دھوکا دیتے بغیر اس 10,000 تے اپنی زندگی دا انحصار کر لیا ہے فرمایا روز محشر تیرے کول ایک نماز بھی ہوئی تے اللہ تعالیٰ اسے دے صدقے جنت دے دے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تو خود تا دھوکے تو بچ اصل لوگ بے تکا جھوٹ بے تکا بہتان بے تکیاں غیبتاں ہر لحاظ سے نہ لاؤ سمجھو چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس چیز میں اسی اہل بیت ہاتھ دے وچوں ہی لے لینے ہیں جناب امام علی مقام امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین دے تو جو ہے تھوڑی کی لگ دے بڑے بھائی نے اللہ رب العزت کرے تو سارے مسلمانوں نے اس پاسے بھی توجہ ہوگی کہ بڑے برادر کا بھی خیال کرنا ہے بڑے برادر حق کیا ہے جی امام حسین کی عزت ساڑھے سیر مرچے دے قبلہ جتنے امام علی مقام نے پیر رکھیا اس جگہ تو مٹی بھی چاہو نا قبلہ دے سی وہ دے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ساڑھے ماں باپ اس مٹی دے ایک ذرے تو قربان کہ امام علی مقام دی شان لیکن اس چیز نو یاد رکھنا جتنے امام حسین آپ کی جھکدا ہی ادار امام حسن دا وہ ادار امام حسن رہائی حضرت علی دی پگڑی دا وارث جناب مولا حسن علیہ السلام یاد کیتا جائے گا انہوں یاد کیتا جائے گا اور آؤ آپ نو سمجھو میں آپ دی شان دے اندر دو جملے دے کے اپنے موضوع نو سمیٹنا چاہ رہے ہیں آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جی جمعہ المبارک دا کہ دا حضرت امام حسن آ گئے حدیث نو وینڈ اپ کردہ پیا امام حسن نو آپ نے نا اپنے ممبر کے اوپر بٹھایا اور صحابہ نے فرمایا یا اصحابی اے میرے دوستہ ہو ان نبنی ہادا سیدن ان نبنی ہادا سیدن فرمایا لوگو او میرے بھائیوں او دوستوں او صحابیوں یاد رکھنا ان نبنی اے میرا پتر ہے ہادا سیدن اور وہ تھوڑا سردار ہے اے توڑا سردار ہے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم سید زیادہ تر پہلے بھی ہے پھر وجہ کیا ہے کیا جس کی تعریف کیتی جا رہی ہے اور جس کا نام اچھالیا جا رہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہوں سردار انہیں نہیں آکھیا جدا دو مسلمان گروہاں دی آپس کے اندر لڑائی ہو سی 40 لاکھ مربع میل دی حکومت نو ٹھڈا مار کے دو مسلمانوں نو آپس کے اندر نسا کر دے انہوں نے صلح کرا دے سی اس وجہ تو سردار ہے اس وجہ تو سردار جناب مولا حسن آپ دی شان دے اندر آقا علیہ السلام نے بڑے بڑے ترانے آکے آپ دی شان دے اندر بڑا کچھ ہے لیکن سمجھنا حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام دی عمر مبارک صرف اور صرف 4.5 سال ہے اور دوسری روایت کے مطابق صرف اور صرف 5.5 سال ہے لیکن اتنی عمر نہیں ہے کہ بالغ ہو گئے چھوٹی عمر ہے حضرت مولا کائنات
علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور مولا علی، یہ چار بندے پہلی صف کے اندر بیٹھیا کرتے ہیں. جمعے کا خطبہ ہویا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، بیان ختم، حضرت مولا کائنات اٹھے، سلام دیتا، سلام دینے تو بعد گھر گئے. گھر جا کے آپ نے فرمایا فاطمہ تینوں پتہ ہے آج تیرے والد گرامی نے کیڑا بیان کیتا ہے؟ کدی یہ روٹین ساڑھے اندر بھی چل لیا. اسا باہر لڑائی سن کے تو اپنی بیوی نو جا کے دسینے ہاں، لیکن مولوی دی گل سن کے کدی اسی بیوی تے شیئر کیتی. وہ دی وجہ ہے کدی سانو یاد رہے تے جا کے دسی. سمجھنا مولا علی نے کیا عرض کیتا فاطمہ آج تمہیں پتا تیرے بابے نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں علم ہے. حالانکہ آپ اس بات سمجھو جڑے گئے ہو مدینہ شریف کے اندر حضرت مولا کائنات کا گھر مسجد نبوی سے منبر تو شاید یا دور ہے، تقریر نہیں سنی جا سکتی، سپیکر اس وقت ہم کوئی نہ. حضرت علی فرماندے نے دسو پھر فاطمہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑا موضوع بیان کیتا؟ جڑی جڑی تقریر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے سیدہ کائنات نے ساری ہی زبانی سنا دی. حیران ہو گئے مولا علی. اگلے دن پھر گئے، حضور نے پھر بیان کیتا فجر کی نماز کے بعد. پھر واپس آئے، آگے دیکھیا پوچھیا فاطمہ تینوں پتہ بابے نے کیڑی تقریر کی تھی؟ فرمایا ہاں پتہ. دس. حضرت فاطمہ نے سارا بیان سنا دیتا جڑا حضرت علی سن کے آیا. حضرت علی فرماندے نے میں پھر یہ حساب لایا بھی میں پہلی صف چھوڑ دیتی، میں آخری صف میں جا کے بیٹھ گیا. میں یہ سوچیا کہ دیکھیا جاوے بھی کوئی بندہ ہے جڑا سیدہ کائنات تک گل پہنچاندا ہے یا فاطمہ خود آ کے سندیاں ہیں، یہ کی معاملہ ہے؟ فرماندے نے میں سنیا، میں بیٹھا ہوں آخری صف کے اندر، جناب مولا حسن آ گئے. مولا حسن آ کے پہلے میری جولی چ بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بھجتے ہوئے جناب جا کے چاچے عمر دی جولی چ بیٹھ گئے، انہوں نے نام محبت کی تھی. پھر اٹھے، پھر حضرت عثمان دی گودی دے اندر اٹھے جناب صدیق کو، جناب صدیق کو اٹھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے گئے. حضور نے بیان ختم کیتا، میں تیزی دے نال گھر گیا. فرماندے نے میں جدوں گھر گیا، گھر جا کے دیکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیٹھی ہوئی نے، آپ کی گودی دے اندر مولا حسن بیٹھے ہوئے نے. عمر صرف اور صرف 5.5 سال دی ہے. جیڑا بیان جناب محمد عربی نے کیتا ہے من و عن وہ جملے جناب حسن اپنی ماں کو سنا وہی جملے. فرماندے نے میں دروازے دے نزدیک ہویا، میں چیر دے وچ دیکھیا، میں سننا شروع کر دیتا. فرماندے نے حضرت امام حسن دی زبان فنبل ہونے لگ پئی، اڑن لگ پئی. فرماندے نے سیدہ فاطمہ نے سوال کیتا اے حسن پتر اج تائیں اپنے نانے دیاں تقریراں یاد کر کر کے سنائیاں ہی نہیں، اج تائیں تیری زبان اڑی کوئی نہیں، اج کیا وجہ ہے؟ ہن تے صحیح سنا لے آندی ہے، اگا تقریر سنانے لگیا تیری زبان دے اندر لکنت آ رہی ہے، فنبل ہو رہی ہے، زبان دے اندر اڑن پیری ہوندی پئی ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا حسن نے عرض کی تھی اماں جتھے بڑے عالم آ کے کھلو رہے چھوٹے علماء ہمیشہ اڑ جایا کرتے. حضرت علی اندر آئے، جناب حسن نے اٹھایا اور چوم کے فرمایا پتر او تو ہی آؤ جڑا آ کے فاطمہ الزہرا کو تقریر بیان کرتا ہوں. یہ جناب مولا حسن دی شان ہے. اور میں آپ نے جس موضوع واسطے لے کے آیا ہوں یہ تو صرف بنیادی گلاں ہو گئی ہیں جناب مولا حسن دے بارے. گل ہو رہی ہے کہ بلا دھوکے دی، مولا حسن نو سمجھنا. گل ہو رہی ہے غیبت دی، ہن مولا حسن دی زندگی نو سمجھنا. گل ہو رہی ہے جھوٹ دی، ہن مولا حسن دی زندگی نو دیکھنا ہے. مولا حسن آپ نے پتا ہے آپ نے 3 مرتبہ زہر دیتا گیا، 3 مرتبہ. ہساڑے کئی لوگ کئی دوست اپنے کولوں ایک تحقیق کر کے نا ساری زندگی چولہے تے کھلو کے چاہ پکائی، ساری زندگی کو ترے ڈیوائی، ساری زندگی جناب کئی چاہ کے تے مزدوریاں کیتیاں. میں کوئی مہینہ نہیں دے رہا، گل یہ کر رہا بھی کتاب نہیں پڑھی، سمجھیا نہیں. آدھیں جی وہ حضرت امام حسن دی بیوی آئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کو رشتہ دار آئی، یا امیر معاویہ نے زہر دیوایا آئی. میرا بھائی تو اٹھے کیمرے لائے ہوئے ہیں تے تینوں ڈھیر پتہ لگ گیا بھی کیا دیتا تے کیا نہیں دیتا. خدا را یار کچھ عقل تے نافل ہے، ایس ایک خواب خرگوش نے نہیں چکا وہ اٹھی بنا مسلمانوں نے پوچھے تے کول سونی ہو جویں آدے ہیں جی لکیر تے فقیر جس لایا گلی او نال توڑ چلی کو تو بندا یار. ساڈے سنی حضرات نوں کداں عقل آونا؟ آؤ سمجھنا اس چیز کو. زہر جے بھی دیتا. حالانکہ میرے کو روایت ہے نہیں،
ایک شخص کو بلایا گیا زہر دیور واسطے، اس نے زہر دیتا، آپ تے اثر کیتا اس زہر نے، آپ گئے روزہ رسول دے اتنے جا کے اس خاک نو جڑے آج سانو آدھیں جی خاک نہیں چاہنی چاہیے جی، اس خاک کے رکھی ہوئے کی ہے جی، جناب مولا حسن نے دسیا بھی زہر بھی دیتا جاوے نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر مبارک دی مٹی تھوڑی جائے اٹھا کے کھا لاؤ زہر دا اثر ختم ہویا کرتا ہے۔ مولا حسن دا عقیدہ ہے، جناب مولا حسن نو پہلی مرتبہ زہر دیتا گیا، روزہ رسول سے گئے زہر دا اثر ختم ہویا، تو جی میرے بھی زہر دا اثر ختم ہویا، تیسری مرتبہ پھر زہر دیتا گیا۔ حضرت مولا حسین نے آگے پوچھا اے بھائی دس صحیح تیری زہر دیتا گیا، ہن قبلہ کو میرے ورگا بندہ ہو گیا، اس پھٹ پاؤنا ہے جس تے تھوڑا جہا شک ہو گیا، وہ دا بھی نام لیا سننا۔ مولا حسن نے کمال کی گفتگو کی تھی، کمال فرمایا بھائی حسین ہے جس تے میں نے شک کے میرے کو اس واسطے دلیل کوئی گفتگو کی سمجھ آ رہی گل دی، جس بندے تے میں نے شک کے میرے کو اس واسطے ثبوت ہے نہیں ہے، ہاں اگر تینوں میں آکھاں بھی اس بندے نو پھڑ لا دلیل میرے کو کوئی نہیں، اگر وہ نہ ہویا تو حسن دا جواب کیویں دے سی، حسن دا جواب کیویں دے سی، اگر وہ ہے تو میرے کو ثبوت کوئی نہیں۔ امام حسین نے عرض کی تھی بھائی جان پھر کرنا کی ہے، فرمایا چھڑ دے، اگر اسے زہر دیتا تو میرا رب پوچھ رہی سی، اگر اس نے زہر نہیں دیتا تو میں نے جان لینا کوئی حق حاصل ہے۔ اچھا مولا حسن تے گل کر دیتی، حالانکہ جانی جان ہے، ایسا یہ نہیں آپ سکتے انہوں نے بھی کوئی نہ، آپ قبلہ سارا کچھ ہی جانتے ہیں بھی کہیں ایک جناب غیبی اور بے حسی دیتی ہے، لیکن مولا حسن نے اپنی زبان مبارک تے یہ زہر دیتا ہے اس دجالی بندے دا نام نہیں آندا، تو میں اٹھ گیا کیے بھی ہے اس دیتا ہے وہ قبلہ جنہوں زہر دیتا گیا ہے وہ بندہ پیادا بھی میں نے اس کا علم نہیں ہے، پھر تین میں نے کیوں پتا لگ گیا بھارا اصل ہو نا جی اے سنی حضرات غصہ نہیں کرنا آپ حضرات نے، اسی جڑے سنی ہیں نا سنی آپ حضرات کدی دیکھیا ہو جڑے دیکھ پکاون والے ہوندے جی دھوبی حضرات چڑوئے حضرات ادا دے کے ٹکی کھلوتے ہوندے جی آگ دے اوتے دا دے گا وہ ہکو ہی چمچا انہاں دے کول ہوندا، وہ پہلی چپاڑ دوئی چپاڑ چوتھی چپاڑ کے دامی نو ہلا دامی چپاڑ کے مڑ پہلی سنی انجی آپ چمچا وڑ گیا، یہ حقیقت ہے، آپ حضرات کو بھاوے غصہ بھی لگے لیکن یہ حقیقت ہے، سنی حضرات چمچے بڑھ چکے ہیں، کدی بچ کے جناب شیعہ دی دیکھ دے وچ، کدی بچ کے دیوبندیاں دی دیکھ دے وچ، کدی بچ کے موڑ اپنے رل آیا، یار کیا زندگی ہے تیری یار، سنی کدی نہ سمجھ تو کی صابن دی چکی آپ پورے کھورے دے وچ پھرنا ہی پھرنا، اور ظالم تو کچھ نہ سمجھ، ایک اپنے عقیدے تے آ کے کھڑا ہو، ایک روایت ملتی ہے مصحف شریف کے اندر مصنف کے اندر حدیث ملتی ہے کیا فرمانے نے دو شخص کرتے کیاں مسجد دے وچ نماز پڑھن آوے نا جولی بھر لیندے ہیں وٹیاں دی جولی بھر کے کھڑے ہو جاندے ہیں جڑا نماز نکلیا اور وٹے میں رہندے ہیں، بولو اچھا عمل کرتے ہیں کہ برا، کہ جنت جا سکتے ہیں کہ نہیں نہ جا سکتے، سمجھنا گل نو۔ ایک دن آ گئی بارش، کی ہویا بارش آ گئی، جویں اج بارش آ جائے تو نمازی مسجد پر ٹپدا کوئی نہیں، اور یہ بھی اس گل دی سمجھ اج تائیں کوئی نہیں آئی بھی بارش آندی پئی ہے نا جی نماز تو پہلے، ہن نمازیاں گھروں نکل کے مسجد کوئی نہیں آوے، جو اگر نماز پڑھتے ہیں بارش آ گئی تو بارش دے وچ گھر بھاگ جاسے، اس سائنس دی سمجھ کوئی نہیں آئی بھی جڑی بارش مسجد نہیں آون دیندی گھر کیویں جاون دیندی، اے بھی اللہ ہی بہتر جاندا، لیکن اس چیز نوں سمجھو بارش آ گئی جویں اج کل اسی مسلمان ڈھلے ہاں انج یار سارے آ کے بھی گھر ہی پڑھنے ہاں، کیا جناب بارش دے وچ جا کے جناب نماز پڑھی راہ دساں کپڑے گندے ہو جاتے، اللہ رب العزت نے فرشتے نے بھیجے فرمایا جاؤ جا کے چیک کرو کی ہو رہا ہے دنیا دے اوپر، فرشتے آ گئے آ کے ویکھیا جڑے وٹے مارن والے ہیں نا بارش دے وچ بھی جھولی بھر کے کھڑے ہوئے ہیں، تے جڑے وٹے کھاون والے ہیں کوئی نہ آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل جا پکڑ لا جڑے وٹے لے کھڑوتے جنت تے جاندے کر جڑے نماز نہیں پڑھن آئے نا جہنم میں سڑ جا، وجہ فرمایا وہ گل تے پکے نہیں رہے، اے بانے غلط کام تے ان پر پکے رہ گئے۔ میرا بھائی میں سنی حضرات نے ایک ہی اپیل کرتا رہا، ایک ہی، وہ ایک دوست نے میں کہا یار تیری مہربانی شیعہ دا روزہ ہوندا جڑا وہ چاہیے تو ضرور موٹا دیونا ہوندا ہے، اگر جی وہ ساجی سنی جڑا نا موٹا نہ دے تے چویندا ہی نہیں، مگر تیرا کیڑا پیر تلے آیا کھلوتا نامتیاں نہ دے بھی ضرور ہے، قبلہ حضور میں آپ کو عرض کراں ہنسن والی گل نہیں روون والی گل ہے، انہاں دی محفلاں نوں ساڈے سنی جا کے آواز کردے نے، سنی دسو تے صحیح یار اے تسی حضرات سارے بیٹھے ہو، پچھلا جمعہ المبارک 9 محرم نو آیا
تواڈے وچوں یا دے بندے کالے کپڑے پائے ہوئے ہیں ہن کیوں لا کے آئے ہن سیاں لا چھڈن تساں وی لا چھڈ کوئی تبے کوئی آ کدا تائیں اسی جناب اسی ایک ڈبل اصولی کرنی کدا تائیں سانو بے عقلی چ اسی رہنا ہے اسی بچیاں نوں جناب شوق تو اجی قیدی کراؤں گا یار خدا را او یزید دا کام ہے قید کرنا یزید دا کام ان کا کیا تو قید کرا نماز تو نہیں پڑھی روزہ تو نہیں رکھیا قرآن دے نیڑے تو نہیں گیا امام حسین دی فکر نو تو نہیں سمجھیا بعد قید کرا کے مرنا ہی تے بچنا کوئی نہیں اس چیز نو سمجھنا میرا بھائی میں پچھلے جمعہ المبارک تے بھی عرض کی تھی کہ سیاسی غیرت تے اتنی ہے کہ پی ٹی آئی دا بندہ اپنی چھت دے اوتے نون لیگ دا جھنڈا نہیں لیندا ایک سارے کو ان پڑھ جاہل جا بندہ ہو سکتا تواڈے وچ بھی بیٹھو ہوے مون کل گل کی تھی میں کہ یار تو پڑھے ہویا تے یہ کوئی نہ ہو سکے جی بالکل میرے ورگا ان پڑھ کوئی نہیں میں کہ سپورٹ کینو کریندا اے تواڈے وچ کچھ بندے بیٹھن جڑے گل دے وچ بھی ہن اگے جی نون لیگ نو میں کہ تینوں پی ٹی آئی دا جھنڈا لے کے دیواں اپنی دکان تے لینا ہو سکے ساجی لالچی میں چواس کے چاڑنے کوئی نہیں پر 50,000 بھی کوئی دے وے جھنڈا کوئی نہیں لاونا وجہ ساڑی غیرت ہی نہیں گوارا کریں گی مخلاف لعنت ہے تیری غیرت تے سیاسی غیرت تے ہے نا دنیا داری کتے کمینیاں دا جھنڈا لانا ہوئے تو تو گھر دے اوتے نوں لیندا بھی وجہ میں نوں سپورٹ نہیں کریندا او تیری دینی غیرت مردہ ہو چکی ہے سنی ہے کہ جی علم لایا کچھ نہیں ہوندا لاکھ لعنت ہے ایسی یار مسلمانی کے اوتے او ہیڈ دا بن کے رہو سانو کوئی ضرورت نہیں ہے سنیاں دی یقین کر جاؤ ممبر رسول دے بیٹھ کے پیانا سنیاں دی کوئی لوڑ نہیں لیکن 10 محرم تائیں دی نا انہاں دی سپورٹ کرنی ہوندی نا اے میں دینا ایتھے لوگ اعلان کرن گے سی شیعہ ہیں یقین کرو خوشی ہو سی 2% شکرانے دے منافقت تو بچ گئے ہوندا کی کلا ساڑے معاملات اور میرا بھائی ہے پیچھے میری حویلی ساری جے بارے میرے کو قیامت والے دن پوچھیا جاونا ساری بستی شاید کوئی ایک گھر ہوئے جدیاں دیاں بہنا امام باڑے دے وچ نہ گئی ہوں ایگری ہو میری گل دینا شاید کہ کوئی ایک گھر ہو شاید کوئی ایک گھر ہوئے شاید جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا دا سبق کوئی ملنے نہیں سانو مردہ نے نماز نہیں چھوڑی عورتہ نے پردہ نہیں چھوڑی دو ہی سبق کہ زینب دی تظہیر کرن واسطے زینب دی محبت دی خاطر تو تیریاں دیاں بہنا گھروں میک اپ کر کے نکلیاں تیری غیرت نہیں مری یار تیری شرم نہیں آئی یار کوئی دس ہو کتنے بھیج رہے ہیں اپنی دیاں بہنا نو وہ سمجھتے صحیح وہ قبلہ میرے پیو نو کوئی آکے وہ بے غیرت ہے صرف بے غیرت آکے کافر نہ آکے میرے پیو نو کوئی آکے یہ بے غیرت ہے میں اپنی دیاں بہنوں دے گھر گلے سا اور صدیق اکبر تو لے کے جناب معاویہ تائیں سارے ہم کافر آتے ہیں تیری غیرت آئی منی ہوئی اپنی دیاں بہنوں گلے میں مڑ تو آنا جناب صدیق میں نے جنت دا ٹکٹ علی کو لے کے دے سے جناب عثمان میں آب کوثر جناب جام بھر کے دے سے تیرے منہ تے گجے ملے سے تو تیرے شرم نہیں آئی وہ بے غیرت ساڑے خلاف آنٹے تو اپنے دیاں بہنوں دی گلی نا اور خود بھی گیا اور ایسے بندے میں جلا میں صرف نام نہیں لیندا اے دل دا درد ہے جڑا آپ سے شیئر کرتا بیٹھا میں نام نہیں لیندا اے کی پہلی مرتبہ 8 سال دے اندر بندہ نے چیز نے اگاڑی کر کے تلے مسجد دتی کہ تسی جلسہ کراؤ جنہ لوگاں نے جلسے دے وچ نہ قبلہ 200 روپیہ بھی نہیں نہ دیتا امام باڑے دے وچ جڑا او ذاکر آ کے شیعہ صحابہ کرام نوں گانا کرتے رہے اس دا نکڑن والے واسطے 500 نہ بغیرتا جمع کرایا احساس ہے تو نہیں اس چیز کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا فقہ حنفیہ دا اصول ہے اگر تسی زکات دینا چاہتے ہو تو عیسائی نہیں دے سکتے وجہ فرمایا وہ بیمار ہے مردا پیا ہے تواڈے 1000 روپے دے نال دوائی لے کے جیسی اور جتنی دے جیسی اتنے دے تواڈے حضور دی بغاوت کرے سی گناہ تانوں ہوسے اور تساں پیسے دے کے ذاکر دی خدمت کیتی ذاکر صحابہ نوں گالی کڈی تانوں ثواب ہونا خدا میرا بھائی اے قبلہ صرف درد دل ہے جڑا آپ تک پہنچایا ہے کدا غیرت آونی ہے سانوں کدا ساڑے اندر کوئی جناب وہ سڑا مردہ اندر دا جیونا ہے اس آ گئی نا سماج ہستا گل میں ریتوں ہمیش رواں سماج پاروں اے 1000 منتا مکر کے آکھا نہ دین بدلو رواج پاروں اگے دوسرا جی رواج دی ہن کی کری 1000 منتا مکر کے آکھا نہ دین بدلو رواج پاروں اور اگے جا کے کی فرماندے نے ضمیر مر گئے بکفن قاسم ضمیر مر گئے بکفن قاسم
حیا نمانی دے دکھ ڈیکاں جداں کدی بھی ملوک جسے میں وک دے ویکھاں ناج پاروں عجیب حرصے عجیب دورے میں گیت لکھاں کہ میں لکھاں حکیم حکمت دا من بدایا ہے مریض مر گئے علاج پاروں تو میرا بھائی اسا لوگاں نے رواج دی خاطر دین نو چینج کر دتا اور کچھ نہیں ہوندا جی کچھ نہیں ہوندا جی دا دے اسی دے آئیں جی ربیع الاول وچ اسی سنی ہیں جی رمضان وچ اسی دیوبندی ہیں جی میرا بھائی جڑا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا فرمایا جڑا اپنے آپ وچ مذبذب رہیا کہ میں ہاں کیسا فرمایا او قیامت والے دن پہلے تو ڈکلیئر کرے سی نا میں ہاں کیسا پہلے تو آگے دسے سی نا کہ بلا خدا را آپ حضرات کو صرف اتنی کی اپیل ہے منافق نہ بنو بس منافقت تو بچ جاؤ منافق بندے دی بخشش نہیں استاد محترم ساڈے کلام صاحب فرماندے ہیں میرا اے دل مندا بھی اللہ تعالی کی پتہ کسی عمل کا صدقے کسی کافر نو چھڑ دے پر منافق دی بخشش ہو سکتی نہیں ہے تے تواڈے نزدیک جڑا محرم تائیں شیعہ ہے ربیع الاول سنی ہے تے رمضان ایک دیوبندی او حالی مسلمان رہندا خدا را آپ حضرات کو آخر تے مڑی آخر ہے پر ایک گل اور کر دے یار وہ بھی ضروری ہے ٹائم بھاوے تے ہو گیا لیکن آپ حضرات وہ بھی کرنی ضروری ہے ائمہ حضرات جڑے جنہاں دے پیچھے نماز پڑھ دے ہو نا جی انہاں دے نال بھی گل سیدھی کیتی یہ بھی حقیقت ہے میں اس وجہ تو کیتی بھی پچھلی مرتبہ میں عمرے تے گیا آپ حضرات مہینہ میں 13 اگست کو میں دوبارہ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال عمرے تے جا رہا تو اللہ رب العزت سارا قبول کرے پچھلی باری جو میں عمرے تے گیا نا سائیں عمرے تے میں تے 21 دن رہ کے آیا پچھوں قاری قاسم صاحب نے نظام سنبھالیا جدو میں واپس آیا تو میں بندے بھلا کیا کہ میرے نمازی ہیں جڑے میرے ریگولر نمازی ہیں استاد جی تساں نا فجر تو 1 گھنٹہ پہلے بالن جگائی دیا یہ قاری قاسم تے کوئی اسرائیل میں کہ جی کی ہویا استاد جی 1.5 گھنٹے پہلے جگائی دا بال شو دے پھٹی دے منہ دے ہوئے پے ہوندے استاد جی بڑا اوکھا دور ہے اے بال شو دے مر گئے کہ بڑی گل ہے اچھا سمجھائی نہیں اچھا میں قاری قاسم صاحب کو میں انہاں سمجھاون لگوں آپ کو جان بھی میں وڈیرا جو ہاں سمجھائی نا میں انہاں سمجھاون لگوں انہاں کہ استاد جی اللہ دی قسم لے لو اوے تواڈے نمازی جنہاں دا نام تسی میں لیا انہاں مینوں آکھیا کہ قاری صاحب تے ستے رہندے ہیں تساں پڑھائیندے کیوں چنگا ہو قاری صاحب تا اذان تو بعد جا اٹھیندے ہیں تساں اذان تو پہلے اٹھا رہے میں کہا جی گڈ ہو گیا اللہ تہاڈا بھلا کرے بھی نہ تسی او دے رہے ہو تے نہ میرے رہے خدا را اے ایت کی موڑ جاندا پیا ہن قاری انور صاحب اے اسی پکے پکے تے مدرس رکھے جی الحمدللہ اے میرے کول ہی راستے تو دسن دا مطلب اے ہے مڑ کچھ بھی نہ دے کارنا بھری رکھیا جی قاری ہن دیر تے اینو ٹھیندا تو تساں تو جلدی اٹھائیندے ہو قبلہ یہ غیبت شمار ہے اور دسن گل مزے دی کہ استاد شبیر حسین حفظ آبادی صاحب آپ ایک بڑی فنی گل کرے ہوندے ہیں آپ جڑی گل کرے نا آپ گل کرتے ہوندے ہیں کہ جڑا عام بندہ جھوٹ بولے او لعنتی اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹا بندہ ہے اس تے اللہ دی لعنت فرمایا جڑا عام بندہ جھوٹ بولے او کون ہے لعنتی ہے فرمایا او عام بندہ کسے چنگی تھار تے کھلو کے کوڑ مارے او بڑا لعنتی ہے فرماندے نے ہن عام نو کڈ دیو او پڑھیا لکھیا جھوٹ بولے او انہاں دوواں تو بڑا لعنتی ہے فرمایا پھر جڑا بندہ مسیح تے جا کے مسیح دی صف تے کھلو کے تے جھوٹ بولے انہاں سارے نالوں بڑا لعنتی ہے تے جڑا مینوں کچھ ہور کرے تے انہاں نوں کچھ ہور کرے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کرے میں نہیں آتا کون ہے دعائے مالک کریم دی لفظ سل بارگاہ دے وچ اللہ رب العزت میری اور آپ حضرات دی اصلاح فرمائے سانو دین محمدی دی تمام تر اصولاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ